السلام علیکم، ویلکم ٹو وقار یوٹیوب چینل۔ اس وقت ہمارے ساتھ ماہر تعلیم حفیظ عاطف موجود ہیں۔ پچھلے 20 سال سے وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ان کی گہری نظر ہے عوامی مسائل کے اوپر اور بلوال کے مسائل کے اوپر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ عاطف صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ نے چینل کو ٹائم دیا، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوال کے مسائل بڑی گہری نظر ہے آپ کو، پچھلے تقریباً 40 سال سے آپ یہاں رہائش پذیر ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں بلوال کے بنیادی مسائل کون کون سے ہیں، اور وہ مسائل جو شروع سے لے کے جو تعلیم کے حوالے چل رہے ہیں اور اب تک جو حل نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس پر؟ میرا تعلق تقریباً 20 سال سے ایجوکیشن سے ہے، اور ہمارے بزرگ بھی اسی شعبہ سے منسلک ہیں، اور ہم بہت عرصہ سے اس علاقے میں خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے جو دیکھا ہے، شروع سے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، شہر میں سب سے زیادہ جو بڑا فقدان رہا ہے وہ یہ مسئلہ رہا ہے کہ جو بھی یہاں پولیٹیشین آئے ہیں وہ صحیح طرح سے یہاں کام نہیں کر سکے۔ کبھی یہ اپوزیشن میں چلا جاتا ہے حلقہ، موسٹلی یہ مسئلہ بنتا ہے، یا جو ہمارے رہنما بنتے ہیں یہاں پر ایم این اے ایم پی ایز، وہ صحیح طرح ہمارے علاقے کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری تحصیل بڑی ہے اور اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ہماری تحصیل سے کوئی بھی بندہ ایم این اے یا ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا۔ گرد و نواح سے آ جاتے ہیں، بیرا سے، کوٹ مومن سے، لک موڑ سے، وہ جتنا بھی ہوتا ہے سرمایہ یا جو فنڈ وغیرہ ملتا ہے اپنے علاقوں میں لگا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا بلوال ایک مسائلستان بن گیا ہے۔ تو جو 5 بڑے مسائل ہیں، صاف پانی ہے، سیوریج ہے، ہاسپٹل کے مسائل ہیں، تعلیمی مسائل بھی ہیں، تو یہ مسئلے اب تک کیوں نہیں حل ہو پا رہے؟ حالانکہ بڑے بڑے یہاں پر اچھے سیاستدان بھی آئے، پولیٹیشین آئے، لیکن مسئلے حل نہیں ہو پا رہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بندہ شہر کا جو ہے، وہ یہاں سٹی میں کوئی ہمیں مخلص بندہ نہیں ملا، یا کوئی کہیں کوئی صحیح سیاسی بندہ نہیں ملا۔ 1-2 تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں اس معاملے میں، لیکن وہ بھی تنظیموں سے یہ کام نہیں ہے، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام فیسلٹیز ہمیں دیں۔ جیسے ہاسپٹل ہے، وہ ہاسپٹل تو ہے ہمارے پاس مکمل، لیکن اس میں فیسلٹیز نہیں ہیں۔ ہمارے علاقے کی تمام سڑکیں گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سیوریج کا نظام بہت برا ہو چکا ہے اور اس کو کوئی سنوارنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرے علاقے کی کیا بات کریں، یہ ہمارے 8 چک کو ہی دیکھ لیں آپ، گٹر ابھر رہے ہیں۔ ہماری اپنی سڑک 3 سال ہو گئے ہیں، وہ ایک سیوریج ڈالنے آئے تھے، پھر واپس مڑ کر واپس نہیں آئے، جس کی وجہ سے ابھی تک وہ سڑک نہیں بن سکی، اور اب وہ سیاست کا شکار ہو چکی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے ٹی ایم او صاحب سے کہ ہمارا بھی آ کر حال دیکھیں، علاقے کا کتنا برا حال ہو چکا ہے۔ بچے ہمارے جو ہیں وہ پڑھائی سے محروم ہیں، یہاں پہ ایجوکیشن کا نظام بھی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اب کچھ پرائیویٹ ادارے آئے ہیں، آہستہ آہستہ اللہ کرے گا ماحول اچھا ہوگا۔ ہمارا تعلق تقریباً 20 سال سے اس شعبے میں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے بڑے بڑے بچے تیار کیے ہیں، ہمارے پڑھے ہوئے بچے لیکچرار بھی ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہیں اور یوں ہی کام کرتے رہیں گے۔ تو ان مسائل کے سلسلے میں آپ نے کبھی رابطہ کیا، ٹی ایم او یا اپلیکیشن وغیرہ دی، اس کے پر کوئی درخواست پر عمل درآمد ہوا کہ نہیں کبھی ہوا؟ جی بالکل، کئی مرتبہ ہم ٹی ایم او دفاتر میں بھی گئے، اپلیکیشنز بھی دیں، اور وزیر اعظم پورٹل پر بھی ہم نے کمپلین کی کہ ہمارے علاقے میں دیکھیں کہ سیوریج کا نظام بالکل دھرم بھرم ہے اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لیکن کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھیں کچھ علاقوں میں، کچھ جیسے یہ 4-5 بلاک علاقہ، 3 بلاک، وہاں پر کام ہوئے ہیں، اس کا مطلب وہاں پر پولیٹیشین ہماری طرف سے لوگ کام نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ کام وہاں پر ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کو ظاہری کام دکھائی دے رہے ہیں، لیکن صحیح پراپر چینل سے نہیں ہوئے۔ بارش ہوتی ہے تو وہ بھی علاقہ ڈوب جاتا ہے۔ انہوں نے سڑکیں تو اوپر سے پالش کر دی ہیں، بنا دی ہیں، لیکن صحیح سیوریج کا نظام نہیں بنایا، جس کی وجہ سے جب بھی بارش آتی ہے تو 3-3 4-4 دن پانی کھڑا رہتا ہے، اور ایسی صورتحال ہوتی ہے جیسے سیلاب آ گیا شہر میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کے لیے کوئی پارک نہیں ہے، شہر میں کوئی اچھا کھیل کا میدان نہیں ہے جس سے بچے جو ہیں کچھ اچھی سرگرمیاں کریں تو صحت مند بھی بنے، نہ کوئی جم کلب ہے، اچھا جم سینٹر ہو، بچے جائیں، اچھی پرورش ہو۔ اور ہاسپٹیلٹی کا یہ انتظام ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہسپتال میں جائیں، وہ فوراً کہتے ہیں ان کو سرگودا لے جائیں، تو یہاں پہ ہسپتال میں بھی کوئی اچھی فیسلٹیز نہیں ہے۔ اور سب سے مین بیماری جو ہے وہ ہارٹ کی ہے، اور ہمارے ہاسپٹل میں ہارٹ کا ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ تو کوشش تو بہت کی ہے لوگوں نے، ایم این اے ایم پی ایز آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے، لے کر آئیں گے ڈاکٹر، لیکن یہاں کوئی ڈاکٹر آتا نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لیڈیز کے ساتھ زچہ بچہ ہسپتال نہیں ہے،
کوئی ڈلیوری کا اچھا انتظام نہیں ہے یہاں پہ. کچھ چند ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ جایا جائے اور یہ کام جو ہے آسانی سے کوئی جیسے ویلفیئر کا ہی کوئی اگر ہاسپٹل بن جائے چھوٹا لیول کا بھی تو چلو یہ ہے کہ اگر آپریٹ کرنا پڑے تو سرگودا نہ جانا پڑے, یہیں پہ نارمل کیس بھی ہو جائیں اور آپریشن وغیرہ بھی یہاں پہ ایزیلی ہو جائے. تو ہمارے بچوں کا مستقبل آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ینگسٹر کا جو بچے ہیں بڑے ہونے آگے, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مستقبل پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ اب ہم تو یہی موٹیویشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بچوں کو کہ جو پانی ہے وہ صاف پانی پینے کی کوشش کریں, چاہے خرید کر پئیں, پانی صاف پئیں. اور دودھ بھی جو ہے وہ ہم نے تو شہزاد جو ہے نا ہمارے شہزاد بھائی ان کی بات مان لی ہے کہ نیسلے کا بے شک استعمال کر لیں, چلو کم از کم اس میں ملاوٹ تو نہیں ہوگی. تو اس میں آئرن کی جو بچوں میں آج کل کمی آ رہی ہے اس کو کم از کم وہ پورا کر سکیں گے. نہیں, زہریلا دودھ ہے, دودھ بھی صحیح نہیں ہے ہمارے یہاں پر. جی ملاوٹ زیادہ ہے نا دودھ میں, وہ پھر کھلا دودھ تو بالکل ہی نقصان دہ بچوں کے لیے. تو آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سے اب کیا مطالبہ ہے, ٹی ایم او سے کیا مطالبہ ہے کہ بنیادی مسائل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر جو سب سے پہلا ہمارا جو مطالبہ وہ یہی ہے کہ جو ہمارا جو سینیٹیشن والا سسٹم ہے نا وہ درست کریں. اور جو ہمارے شہر کی چھوٹا سا شہر ہے, وہ بہت بڑا شہر نہیں ہے, ایک قصبہ ہے, اس میں اگر اس کو تھوڑا سا بھی اگر اس کے بارے میں سوچا جائے نا تو اتنا زیادہ رقم نہیں لگے گی, اتنا فنڈ نہیں استعمال ہوگا اور یہ ایک مثالی قصبہ بن جائے گا. پورے ملک کے لیے ایک مثالی قصبہ بن سکتا ہے اگر مل کر سوچ بیٹھ کر شہر کے بڑے جو ہیں وہ سوچیں اور کوشش کریں. تو یہ سڑکیں وغیرہ بھی بن سکتی ہیں, اتنے زیادہ مسائل نہیں ہیں اگر ان کو حل کیا جائے تو. بہت زبردست جی, آپ نے جو عوامی مسائل اچھی طرح اجاگر کیے ہیں. ہماری دعا ہے کہ مسائل اس طرح حل ہوں. آپ کا چینل تو ٹائم دینے کا بہت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقار بھائی, آپ نے ہمیں موقع دیا. اور تمام لوگ جو ہیں وہ ٹرینڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ حافظ.